معتبر رشتے سر کی چادر اور گھر کو عزت بخشنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، مگر آج کل رشتوں کا بیوپار عام ہوتا جا رہا ہے۔ جذبات و احساسات اپنی قدر کھوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ شاید لالچ اور ہوس نے ذہنوں کو اچھی سوچ سے عاری کر دیا ہے۔ رشتوں کی پاسداری اب پاس سے بھی نہیں گزرتی۔ ایک ایسی ہی زنجیر انہیں بھی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی، جس کی ہر کڑی کچھ اکڑی اکڑی تھی۔ انہیں اپنی اپنی منشا کے مطابق جوڑا اور توڑا جاتا تھا، مگر آخر کب تک؟ جب پائیداری ختم ہو جائے تو کڑیاں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے ہی تعلقات کا حصار بہت سے جذبات و احساسات اور سازشوں رنجشوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، جو رفتہ رفتہ ایک جرم کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اور جہاں مجرم ہو وہاں قانون کا خاموش رہنا ناقابل عمل امر ہے، اور بیگ صاحب جیسے لوگوں کے پاس تو جرم اور مجرم دونوں خود چل کر اپنی نشاندہی کراتے ہیں، کیونکہ صداقت جھوٹ کو زیادہ دیر پنپنے نہیں دیتی۔ دوپہر سے کچھ پہلے ایک خوبصورت اور پرکشش عورت میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص بھی تھا۔ وہ دونوں چہرے سے کافی پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کرسیاں کھینچ کر میز کی دوسری جانب بیٹھ گئے تو میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسمی الیگ سلیگ کے دوران میں مجھے ان دونوں کے نام معلوم ہو چکے تھے۔ دراز کا شخص کاشف اور اس کے ساتھ آنے والی خاتون کا نام کمل تھا۔ میرے سوال کے جواب میں کاشف نے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بتایا، وکیل صاحب، ہم لوگ ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے رف پیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے قلم سنبھال لیا اور بڑی توجہ سے پوچھا، کس قسم کی مصیبت کاشف صاحب؟ میرے بڑے بھائی اکبر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، پولیس نے اکبر کو کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ ان پر ایک شخص کے قتل کا الزام ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے سوالات کا آغاز کر دیا۔ اور اکبر کی گرفتاری کب عمل میں آئی ہے؟ یہ 20 اکتوبر کی رات کا واقعہ ہے وکیل صاحب، کاشف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ یہ شخص کون تھا؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے سوالات کا آغاز کر دیا۔ اور اکبر کی گرفتاری کب عمل میں آئی ہے؟ یہ 20 اکتوبر کی رات کا واقعہ ہے وکیل صاحب، کاشف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ مقتول کا نام ہے مقبول شاہ، اور یہ مقبول شاہ بھائی صاحب کا بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے چوک کر باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور خود کلامی کے انداز میں کہا، قتل کی واردات 20 اکتوبر کو ہوئی اور آج 22 اکتوبر۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے اب تک ملزم کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، کاشف نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پولیس نے کل یعنی 21 اکتوبر کو بھائی صاحب کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ لے لیا ہے، اور وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ آپ کے بھائی اکبر کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ آپ کے بھائی صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں نے ملزم کے پیشے کے حوالے سے سوال کیا۔ اس مرتبہ کاشف کے بجائے کمل نے جواب دیا۔ رضوان ایرا کی ایک آئل کمپنی میں ملازم ہیں اور آج کل چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو کمل جلدی سے بولی، میں ان کی بیوی ہوں اور کاشف میرے دیور ہیں۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے انہیں دیکھا۔ کاشف نے کہا، وکیل صاحب، بھائی صاحب میکینیکل انجینئر ہیں۔ وہ پچھلے 3 سال سے عراق میں ہیں۔ ہر سال 1 ماہ کی چھٹی لے کر وہ ہم لوگوں سے ملنے آتے ہیں، مگر اس بار… وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس وقت کاشف کے ذہن میں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اکبر اس سال جو چھٹی پر آیا تو مصیبت میں پھنس گیا ہے۔
میں نے حصول معلومات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ذرا مقتول کے روزگار کے بارے میں بھی بتا دیں۔ مقبول شاہ کا ٹائروں کا بزنس ہے، کاشف نے جواب دیا۔ ادھر پلازا کے علاقے میں اس کا بہت شاندار شو روم ہے۔ وہ ٹائرز کا بہت بڑا امپورٹر ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، جب سے بزنس کے تمام معاملات اس کی بیوی نازش دیکھ رہی تھی۔ مقتول کس وجہ سے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا؟ میں نے جاننا چاہا۔ کیا کوئی حادثہ وغیرہ؟ جی ہاں، روڈ ایکسیڈنٹ، کنول نے جواب دیا۔ کوئی 10 ماہ پہلے ایک بدماش ٹرک ان کی گاڑی کو بری طرح روکتے ہوئے گزر گیا۔ ان کی جان تو بچ گئی، مگر بدن کا نچلا حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ یا تو بستر پر لیٹے رہتے یا زیادہ سے زیادہ ویل چیئر پر بیٹھ کر گھر کے اندر تھوڑی بہت چہل قدمی کر لیا کرتے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا بالکل موقوف ہو کر رہ گیا تھا۔ ویل چیئر پر بٹھانے اور اتارنے کے لیے بھی 2 افراد کی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں افسوس کا اظہار کیا، پھر پوچھا، قتل کی یہ واردات کہاں پیش آئی تھی؟ مقتول کے گھر پر، کاشف نے بتایا، گارڈن ایسٹ کے علاقے میں۔ اس نے مجھے مقتول کے گھر کی جو لوکیشن بتائی وہ سولجر بازار سے متصل گارڈن ایسٹ کا علاقہ تھا۔ میں نے یہ تمام تر معلومات پیڈ پر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، کاشف صاحب، آپ کے بھائی اکبر کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ ہماری رہائش گاہ سے جناب، شادمان ٹاؤن سے۔ کتنے بجے؟ لگ بھگ 11:30 بجے، کنول نے جواب دیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے آئے تھے۔ باہر؟ کہاں سے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مقتول مقبول شاہ کی خیریت لینے ان کے گھر گئے تھے، کنول نے بتایا۔ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن انہیں دیکھنے چلے جاتے تھے۔ انہیں اس بات کا سخت رنج تھا کہ ان کا دوست ایک خطرناک حادثے میں اپاہج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جب بھی وہاں جاتے، وہاں اچھا خاصا وقت گزار کر ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نیکی کی اکبر کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ آخری جملہ کنول نے بڑی تلخی سے ادا کیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی خاص زاویے پر مقتول یا اس کی فیملی کے کسی فرد کی طرف سے زبردست شاکی تھی۔ میں نے اس حوالے سے کنول سے کوئی سوال نہیں کیا اور پوچھا، اکبر کی وقوع کے روز مقتول کے گھر میں موجودگی کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بیگ صاحب، کاشف نے کہا، اس بارے میں تو آپ کو بھائی صاحب بھی بتا سکیں گے۔ گرفتاری کے بعد سے اب تک آپ لوگوں نے اکبر سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ وکیل صاحب، یہ مصیبت اتنی اچانک ہم پر ٹوٹ پڑی ہے کہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ ذہن بالکل منتشر ہو کر رہ گیا ہے، کنول نے بڑی بے بسی سے کہا۔ حالانکہ کئی بار میرے دل میں آیا کہ ان سے پوچھوں، لیکن کورٹ میں اور تھانے میں ان سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں آج ہی تھانے جا کر اکبر سے تفصیلی ملاقات کروں گا، پھر ساری معلومات مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری بھائی سے جتنی بات ہو سکی ہے، اس میں انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ انہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کاشف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ آپ لوگ اطمینان سے گھر جائیں اور کل سپہر میں یہیں آ کر مجھ سے ملیں، پھر میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ کنول نے اپنے ہینڈ بیگ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اپنی فیس کے بارے میں بھی بتائیں۔ فیس کے بارے میں بھی میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں آپ کے ہسبینڈ کا کیس لے بھی رہا ہوں یا نہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کیس آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا؟ کاشف نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جی ہاں، میرے کہنے کا یہی مطلب ہے، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا۔ دراصل یہ میرا اصول ہے کہ جب تک میں اپنے موکل کے حالات سن کر اپنا اطمینان نہ کر لوں، اس وقت تک کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر کہا، مقتول کے گھر میں جو کچھ پیش آیا،
اس کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ تمام تر معلومات مجھے اکبر سے ملاقات کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اس معاملے کو کل ہی فائنل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب۔ کاشف نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ نے ایک اصولی بات کی ہے، مجھے آپ کا انداز پسند آیا، ورنہ یہاں پر ایسے بکلا کی بھی کمی نہیں جو اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ۔ جس طرح ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بیگ صاحب۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر کاشف سے اس کی جاب کے حوالے سے چند سوالات کیے، پھر انہیں تسلی دے کر اپنے آفس سے رخصت کر دیا۔ میں دفتری مصروفیات سے نمٹ کر فارغ ہوا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ گھر کی راہ لینے سے پہلے میں اس تھانے میں پہنچ گیا جہاں اکبر کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریمانڈ پر کسی ملزم سے حوالات میں جا کر ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں اکبر سے ایک مختصر سی ملاقات کا موقع حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اکبر کی عمر 40 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا، چہرہ گول اور گال معصوم بچوں کی طرح پھولے ہوئے۔ اس کی ٹھوڑی میں ایک خوبصورت ڈمپل بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی آنکھیں شریر اور مسکراتی ہوئی سی تھیں، لیکن مصیبت کے ان لمحات میں وہ خاصا افسردہ اور الجھن زدہ نظر آتا تھا۔ وہ حوالات کے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آہنی سلاخوں کے پاس جا کر اس سے مصافحہ کیا، پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اکبر صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں۔ آپ کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے مجھے اس کیس میں آپ کا وکیل مقرر کیا ہے۔ اوہ! اس کی آنکھوں میں اطمینان کی کرن چمکی۔ اس نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی وکیل صاحب۔ خوشی تو مجھے بھی ہوئی ہے اکبر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ جگہ خوشی کے اظہار کے لیے موزوں نہیں لگتی۔ جب آپ کو اس مصیبت سے مکمل نجات مل جائے گی اور آپ آزاد فضا میں اپنی مرضی سے سانس لینے لگیں گے تو اس وقت میں بلکہ ہم دونوں اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بے شک، سرور، وہ یقینی لہجے میں بولا۔ آپ بڑے صحت افزا وکیل ہیں، یقین جانیں میں اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے مقبول شاہ کا خون نہیں کیا۔ اکبر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، صرف آپ کے کہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ کی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ جی، اس بات کو تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ایک وکیل کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اچھا ہوا کمل اور کاشف نے آپ کو میرا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بے گناہی کو ثابت بھی کر کے دکھا دیں گے، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب آپ مجھ سے تعاون کریں گے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے بھائی اور بیوی سے میری بات ہوئی ہے، میں نے کہا، لیکن وہ آپ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ان سے حاصل ہونے والی معلومات ناکافی ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں گے کہ بقوا کے روز مقتول کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ آپ جو بھی جاننا چاہیں گے میں ضرور بتاؤں گا، وہ فرما برداری سے بولا، پھر پوچھا، بیگ صاحب، کیا 10-15 دن میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا؟ یہ قتل کا کیس ہے وکیل اکبر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 10-15 دن میں اگر اس کیس کا باقاعدہ سماعتی شروع ہو جائے تو شکر کی بات ہوگی، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا۔ اکبر صاحب، یہ 15 دن کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ میں 1 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس میں سے 20 دن تو گزر گئے ہیں، 10 دن باقی بچے ہیں۔ آپ کی بیوی نے مجھے آپ کی چھٹیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ 10 دن میں آپ کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ 1 ہفتہ تو ریمانڈ ہی میں نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے
مجھے اپنی چھٹی بڑھانا ہوگی، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کاشف سے کہوں گا کہ وہ عراق میں میری کمپنی سے رابطہ کر کے انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر مجھے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ مجھے اس کیس سے رہا کروانے میں کامیاب تو ہو جائیں گے نا؟ کامیابی اور ناکامی کے بیچ قدر مشترک صرف کام ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اس کام کو ڈھنگ سے کر لیا جائے تو فتح یقینی ہوگی، اور اگر یہ کام بے ڈھنگے انداز میں ہوا تو شکست لازمی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی جس کام کا ذکر کیا ہے، اس کے ڈھنگ یا بے ڈھنگ سے ہونے کا انحصار صرف اور صرف آپ پر ہے۔ مجھ پر؟ وہ چونک کر بولا، وہ کس طرح بیگ صاحب؟ آپ مجھے جو بھی معلومات فراہم کریں گے وہ جس قدر درست ہوں گی، میں اتنے ہی اعتماد کے ساتھ آپ کا کیس لڑ سکوں گا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے حقائق سے آگاہ کر کے اپنے حق میں اچھا کریں گے، میں بھی چاہوں گا کہ میرے حق میں اچھا ہو، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لیے آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ نے اپنے دوست مقبول شاہ کو قتل نہیں کیا۔ یہ جملہ میں نے اس انداز میں ادا کیا تھا کہ اسے بیک وقت بیانیہ اور سوالیہ سمجھا جا سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ بات 100% طے ہے، وہ میرے جملے کو سوالیہ جان کر بولا۔ میں مقبول شاہ کا قاتل نہیں ہوں۔ پھر آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ مقبول شاہ کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بیگ صاحب، اگر میں قاتل کو جانتا ہوتا تو پھر اس وقت پولیس کسٹڈی میں کیوں ہوتا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں پولیس والوں کو قاتل کا نام بتا کر اپنی جان چھڑا سکتا تھا۔ وقوع کے روز آپ مقتول کے گھر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں لگ بھگ شام 6 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شادمان ٹاؤن سے گارڈن ایسٹ تک لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں 6:30 بجے مقبول شاہ کے گھر پہنچا تھا۔ جب آپ مقتول کے گھر پہنچے تو وہاں مقتول کے علاوہ اور کون کون تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا۔ مقبول شاہ کی بیوی نازش تھی اور اس کا گھریلو ملازم توفیق تھا، اس نے بتایا، اور نازش کا کزن فیصل بھی موجود تھا۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو کیا یہ تینوں افراد بنگلے میں موجود تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب میں مقبول شاہ کو خدا حافظ کہہ کر اس کے بیڈ روم سے نکلا تو نازش سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا اور میں صحن عبور کر کے گیٹ تک پہنچ گیا۔ گھریلو ملازم توفیق نے میرے لیے گیٹ کھولا اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ جس وقت آپ نے مقبول شاہ کو خدا حافظ کہا، آپ کے خیال میں وہ زندہ تھا؟ میں نے سوال کیا۔ کیا مطلب ہے بیگ صاحب؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ اگر وہ زندہ نہیں تھا تو میں نے خدا حافظ کس کو کہا تھا؟ دراصل میں یہ اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وقوع سے رخصت ہوئے تو مقبول شاہ بقائمی ہوش و خواص زندہ سلامت تھا، میں نے کہا، لہٰذا اس کی موت میں آپ کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے واضح جواب نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے نا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جی بالکل، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ کتنے بجے جائے وقوع سے روانہ ہوئے تھے؟ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور گھر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت 11 بجے تھے۔ واپسی میں آپ کا سفر اتنا سست کیوں رہا؟ میں نے پوچھا۔ آدھے گھنٹے والا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں کیوں طے ہوا تھا؟ مقبول شاہ کے گھر سے نکلنے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر نہیں آیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پاپوش چلا گیا تھا، ادھر بھی میرا ایک دوست رہتا ہے جو ایک بک شاپ چلاتا ہے، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنے گھر کی جانب لوٹا تھا۔ اور پھر گھر پہنچتے ہی پولیس نے آپ کو مقبول شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا،
میں نے کہا۔ آپ کی گرفتاری کم و بیش کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ میں نے گھر پہنچ کر لباس وغیرہ تبدیل کیا ہی تھا کہ پولیس آ دھمکی، اس نے بتایا۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ پولیس کی ایسی مستعدی خال خالی دیکھنے کو ملتی ہے، میں نے کہا، اس لیے یقین کرنے کو دل نہیں مانتا۔ بہرحال میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، مقتول سے آپ کی دوستی کتنی پرانی تھی؟ ہماری دوستی کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ شاہ صاحب کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ جب میں ملازمت کے سلسلے میں عراق جا رہا تھا تو انہوں نے میری اچھی خاصی مالی مدد بھی کی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک حادثے نے انہیں اپاہج بنا دیا ہے تو اس خبر سے مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ اسی لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اسی لیے ان چھٹیوں میں نے زیادہ سے زیادہ وقت انہیں دیا ہے۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن ان سے ملنے جاتا تھا اور ان کے پاس اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد گھر واپس آتا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے عراق کی ایک آئل کمپنی میں مکینیکل انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور ہر سال 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان آتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ جب میں پاکستان آیا تو شاہ صاحب غیر شادی شدہ تھے اور ابھی آیا ہوں تو… کیا مطلب؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا۔ وہ غیر شادی شدہ تھے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اکبر صاحب۔ بات دراصل یہ ہے کہ کافی عرصے پہلے مقبول شاہ کی بیوی عالیہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان دنوں میں پاکستان ہی میں تھا۔ عالیہ سے شاہ صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عالیہ کے انتقال کے بعد میں نے اور چند دوسرے خیر خواہوں نے بھی شاہ صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں عراق چلا گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ شاہ صاحب کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے، اسی لیے اب کی بار میں جب آیا اور انہیں شادی شدہ دیکھا تو مجھے شدید حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ پچھلے 20 دن میں ہمارے درمیان جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر شاہ صاحب کی دوسری شادی، خصوصاً ان کی بیوی نازشی، زیر بحث رہی تھی۔ اس نے رک کر سمائنی انداز میں مجھے دیکھا اور بولا۔ وقوع کے روز بھی یہی گفتگو چل رہی تھی کہ شاہ صاحب یکدم جذباتی ہو گئے، لہٰذا میں نے موضوع بدل دیا تھا۔ اس رات وہ خاصے بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوگی، ورنہ میں ان سے ایسے موضوع پر بات ہی نہ کرتا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی اکبر صاحب؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ نازش کے حوالے سے آپ نے مقتول سے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ جذباتی ہو گیا تھا؟ میرے سوال کے جواب میں وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جسے وہ بتانا مناسب نہ سمجھتا ہو۔ میں نے اسے تذبذب میں دیکھا تو کہا، اکبر صاحب، آپ کی اس پراسرار خاموشی کا میں کیا مطلب لوں؟ بس جناب، وہ ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے بولا، یہ خاصا الجھا ہوا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ آپ کے لیے الجھا ہوا ہو سکتا ہے اکبر صاحب، میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کا وکیل ہوں۔ آپ کی ہر الجھن کو سلجھن میں بدلنا میری ذمہ داری ہے۔ جو بھی ہے مجھے تفصیل سے بتا دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دائی سے پیٹ اور وکیل سے حقائق چھپا کر آپ فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چند لمحات کی متذبذب خاموشی کے بعد اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹھہر ٹھہر کر مجھے ایک چونکا دینے والی سنسنی خیز داستان سنانے لگا۔ میں فی الحال وہ پوائنٹس آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں جب یکے بعد دیگرے یہ آپ پر کھلیں گے تو آپ کی دلچسپی اور سنسنی خیزی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں اکبر کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر مختلف کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ جب میں تسلی دلاسا دے کر حوالات سے رخصت ہونے لگا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب، ایک مشورہ تو دیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی پوچھیں۔
पुलिस वाले ढके छुपे अल्फाज में मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसने बताया। जब मैं अनजान बन गया तो उन्होंने खुलकर बात की। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। क्या उन्होंने आपसे रकम वगैरह का मुतालबा किया है? जी बिल्कुल, यही बात है। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। कह रहे थे, अगर मैं इनके लिए 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दूं, तो वो मेरे खिलाफ केस में कोई नर्म दफाल लगाएंगे और मेरा वकील आसानी से अदालत से मुझे छुड़ा लेगा। फिर आपने क्या कहा? मैंने अकबर से पूछा। मैं समझ गया कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर रकम ऐंठना चाहते हैं। इसने बताया। मैंने इनसे कहा कि 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चाँद है तो जहान है। इराक में कमाई हुई रकम को बचाकर मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ। अगर मैं ही फांसी चढ़ गया तो दौलत इधर ही रखी रह जाएगी। आपने इन्हें कोई रकम दी तो नहीं? इसके खामोश होने पर मैंने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़ी मजबूती से बोला। मेरी तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने दूसरा हरबा आजमाना शुरू कर दिया। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा हरबा? वो बोला, कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बड़ी मजबूत शहादतें हैं इनके पास। उन्होंने आला कत्ल मेरी गाड़ी के अंदर से बरामद किया है। मुझे चाहिए कि मैं चुपचाप इकबाल जुर्म कर लूं, इसी में मेरी आफियत है, वरना वो मुझ पर ऐसा भयानक तशद्दुद करेंगे कि मेरा एक एक अज़ू इस कत्ल का इकरार करता सुनाई देगा। ये लोग रिमांड की मुद्दत के दौरान में मुल्जिम पर हर किस्म का जबर और तशद्दुद तो करते हैं। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, रिमांड के नतीजे में इन्हें अदालत में चालान पेश करना होता है। ये सारे हथकंडे चालान को तवाना और कवी बनाने के लिए होते हैं। पता नहीं मैंने गलत किया या दुरुस्त, वो मुतदल अंदाज में बोला। बेग साहब, मैंने अपने जिस्म जान की सलामती के पेश नज़र इनके फराहम करदा एक पर्चे पर दस्तखत कर दिए हैं। वो एक सादा कागज़ था। मेरा ख्याल कि वो इस पर्चे पर मेरा इकबाल ही बयान तहरीर करेंगे। जी हाँ, मैंने इसके ख्याल की तायद करते हुए कहा, आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मैंने इसकी तसल्ली की खातिर एक कानूनी नुक्ता इस पर वाज़े कर दिया। अकबर साहब, पुलिस की तहवील में दिए गए या लिए गए बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं होती। अदालत किसी हतमी फैसले तक पहुंचने के लिए पुलिस के पेश करदा चालान से ज़्यादा हालात व वाक़ियात और केस के पस मंज़र और जुर्म के असबाब का तफसीली और तनकीदी जायज़ा लेती है, शहादतों को परखती है और दोनों अतराफ के वकला की जिरह के नतीजे में सामने आने वाले हक़ाइक़ को कानून और इंसाफ के तराजू में तोलती है। लिहाजा आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं। और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस ली और कहा, और फिर जब मैं आपकी वकालत के लिए अदालत में मौजूद हूँगा तो आपको फ़िक्र किस बात की अकबर साहब? इन लम्हात में वो मुझे बहुत मुतमईन दिखाई दिया। उम्मीद की किरण इसकी आंखों और चेहरे पर एक साथ चमकी थी और पलक झपकते में मायूसी की जगह खुशी ने ले ली थी। कहते हैं कि किसी काम का मुसम्मम इरादा कर लेना आधा काम कर लेने के बराबर होता है। इसी तरह किसी परेशान इंसान को खुशी की उम्मीद दिलाना भी इसकी आधी परेशानी दूर करने के मुतरादिफ होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को पहला ट्रीटमेंट यही देता हूँ कि इनके अंदर उम्मीद और हौसले का दिया रोशन कर दिया करता हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी सोच में एक ख़ास किस्म की मुस्बित तवानाई महसूस करने लगते हैं। इनके दिलो दिमाग में जीने की उमंग और अपने हालात से निपटने की हिम्मत पैदा हो जाती है। आइंदा रोज़ अकबर की बीवी कंवल अपने देवर के साथ पहले से तयशुदा वक्त पर मुझसे मिलने ऑफिस पर आ गई। आज वो दोनों कल की बनिस्बत खासे संभले हुए थे। रस्मी अलेख सलेख के बाद कंवल ने मुझसे कहा, बेग साहब, हम अभी थाने में अकबर से मुलाकात करने के बाद आपके पास आ रहे हैं। वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लगता है आपने इनका केस लेने का फैसला कर लिया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अकबर से मेरी खासी तफसीली मुलाकात हुई है और मैं इस बात से मुतमईन और मुत्तफिक हूँ कि वो कातिल नहीं। इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है।
آپ کیا سمجھتے ہیں بیگ صاحب؟ کاشف نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بھائی صاحب اس مصیبت سے بآسانی باہر نکل آئیں گے نا؟ کیوں نہیں بھائی، اللہ نے چاہا تو جیت ہماری ہی ہوگی، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ لیکن اس کے لیے آپ دونوں کو بڑے صبر و تحمل اور برداشت سے کام لینا ہوگا، اور خاص طور پر آپ کو میری ہدایات کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم وہی کریں گے جو آپ ہمیں بتائیں گے، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع انداز میں ان دونوں کو اس گفتگو کا خلاصہ سنا دیا جو میرے اور اکبر کے درمیان ہوئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر باتیں ایسی تھیں جو ان کے لیے نئی اور حیرت کا باعث تھیں۔ بہرحال انہیں یقین کرنا پڑا کیونکہ یہ ایک سامنے کی حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ کاشف صاحب، میں نے اکبر کے چھوٹے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو آپ اپنے بھائی کی عراقی آئل کمپنی سے رابطہ کر کے انہیں اکبر پر ٹوٹنے والی افتاد کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے تاکہ وہ اس کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے اکبر کی ملازمت آئندہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ جی، یہ کام میں کل صبح کر لوں گا، اس نے کہا۔ ابھی بھائی صاحب سے بھی اس موضوع پر میری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ کمل نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، کوئی اور بات کرنے سے پہلے آپ مجھے اپنی فیس کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں کہ یہ کیس آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور اسے فیس کی رقم سے آگاہ کرنے کے بعد واضح الفاظ میں اضافہ بھی کر دیا۔ یہ صرف میری فیس ہے، اس کے علاوہ جو بھی دیگر عدالتی اخراجات ہوں گے وہ سب آپ کے ذمہ ہوں گے۔ جی سمجھ گئی، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ بتانا آپ کا کام ہے، رقم فراہم کرنا میرا کام۔ وہ مزید 15-20 منٹ تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ میں نے ان دونوں کو کیس کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ یہ کیس ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ جب تک کسی کا باقاعدہ چالان نہیں پیش کر دیا جاتا، عدالتی کارروائی کا آغاز نہیں ہو پاتا، لہٰذا ابھی میرے پاس 4-5 دن بالکل فری تھے۔ مجھے جس نوعیت کی جو بھی معلومات درکار تھیں، ان کے حصول کے لیے میں نے کاشف کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل کا آغاز کیا۔ دوسری طرف وکیل استغاثہ میرے موکل کی ضمانت رکوانے کے لیے زور لگانے لگا۔ میں پہلے بھی کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت ناممکنات کی حد تک مشکل ہوتی ہے، تاہم کوشش کرنا بھی لازمی ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جج نے ضمانت کی درخواست کو رد کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ پیشی کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے میں لگ بھگ 3 ماہ لگ گئے۔ اس دوران میں نے کیس فائل کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کر لیا تھا اور میں اس کے تمام پہلوؤں سے کلی طور پر مطمئن تھا۔ یہاں پر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول مقبول شاہ کی موت 20 اکتوبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ میڈیکل ایگزامنر کی تحقیق بتاتی تھی کہ مقتول کے بدن پر 32 بور کی 3 گولیوں کے نشانات کا سراغ ملا تھا، ایک گولی پیشانی میں اور 2 سینے پر عین دل کے مقام پر ماری گئی تھیں۔ گولیوں کے باعث مقتول کے جسم میں جو چھید بنے تھے، ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ فائرنگ بہت قریب سے کی گئی تھی اور یہی تینوں گولیاں اس کی موت کا سبب بنی تھیں۔ اعلی قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پولیس نے ملزم اکبر کی گاڑی سے جو پستول برآمد کیا تھا، یہ گولیاں اسی سے چلائی گئی تھیں۔ تاہم ایک نہایت ہی اہم انکشاف بھی اس رپورٹ کا حصہ تھا، اور وہ یہ کہ یہ تینوں گولیاں سائلنسر لگے پستول سے فائر کی گئی تھیں۔ پستول کی باڈی اور ٹریگر پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ پولیس نے فنگر پرنٹس میچنگ کے بعد
میرے موکل کو اس کیس میں ملزم نامزد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ واقعاتی شہادتوں کی مدد سے اتنا مضبوط چالان تیار کیا گیا تھا کہ بظاہر میرے موکل کا بچ نکلنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن میں یہ بخوبی سمجھتا تھا کہ مجھے کس موقع پر اور کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ جس طرح چاہے فیلڈ کتنی بھی سخت کیوں نہ کھڑی کی گئی ہو، ایک ماہر بلے باز شاندار اسٹروک کھیلنے کے لیے گیپ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ جج کرسی انصاف پر برائے جمان ہو چکا تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن میں صرف ان گواہوں کا ذکر کروں گا جن کا بیان اور ان پر ہونے والی جرح کسی زاویے سے اہمیت کی حامل ہوگی۔ ملزم کے صحت جرم سے انکار کے بعد اس کا تفصیلی حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ملزم نے نہایتی نپے تلے الفاظ میں وہ تمام نکات عدالت کے ریکارڈ میں محفوظ کروا دیے تھے جن کی ہدایت میں نے اسے کی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں تھا جو حقائق کے منافی یا ان سے متصادم ہو۔ بس بات یہ تھی کہ ان تمام حالات و واقعات کو ڈھنگ اور سلیقے سے پیش کیا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ خاصا جوش میں دکھائی دیتا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ پہلی ہی پیشی میں ملزم کو مجرم ثابت کر کے لمبی سزا دلوانے کا ارادہ باندھ کر عدالت پہنچا ہو۔ ویسے یہ بات ماننے کی تھی کہ میرے موکل کے خلاف پیش کیا جانے والا چالان خاصا جاندار تھا۔ بادی نظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ اگر وکیل استغاثہ نے ذرا سی بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تو ملزم بچ نہیں سکے گا، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عقل کسی کی میراث نہیں اور نہ ہی اس پر کسی کی اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے۔ اگر وکیل استغاثہ عقل مندی کے معمولی سے مظاہرے سے میرے موکل کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے بھیج سکتا تھا تو میں بھی سیر و تفریح کے لیے کورٹ نہیں پہنچا تھا۔ پہلے بھی کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی کیس میں آئیو کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ وہ ایک طرح سے استغاثہ کا وارث ہوتا ہے اور وکیل استغاثہ کی مدد سے اس استغاثہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو گواہ پیش کرنے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ میں بول پڑا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایتی احترام کے ساتھ کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے ناگواری سے گھور کر مجھے دیکھا، تاہم جج نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مخصوص بھاری بھرکم آواز میں کہا، نو آبجیکشن۔ انکوائری آفیسر فوراً وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے بیجز پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، سب انسپکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے فریاد حسین کہتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ فریاد صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو ہلکے پھلکے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ آپ مخاطب کر تو چکے۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تو فریاد حسین صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حادثے کی اطلاع آپ کو کس نے دی تھی؟ مقتول کی بیوی نازش نے، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ محترمہ نازش صاحبہ خود یہ اطلاع دینے تھانے آئی تھیں کیا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں، انہوں نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی۔ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے جرح کا آغاز کرنا بھی میرا ایک آزمودہ ایک کار ہتھیار ہے۔ اس سے سامنے والے کا دھیان اصل معاملے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ خاصا پرسنل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں اسے الجھن اور جذباتی کشمکش میں مبتلا کر کے کام کی بات اس کے منہ سے اگلوا لوں، جو عام حالات میں وہ شاید کبھی بھی مجھے بتانے پر تیار نہ ہو۔ میرے اس شریر اسٹائل سے وکیل استغاثہ کا بہت خون جلتا تھا اور اکثر و بیشتر آبجیکشن یور آنر، آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بھی بلند کر دیا کرتا تھا۔
اس کیس کا تفتیشی افسر جو عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا، اس سے مجھے کچھ زیادہ ہی تفریح سوچ رہی تھی، اور اس کی وجہ اس کا ڈیل ڈول اور جسامت تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ خالد سلیم موٹا سے بہت مشابہت اور مماثلت رکھتا تھا، جو پاکستانی فلموں کا معروف کامیڈین تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، فریاد صاحب، نازش صاحبہ نے آپ کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع کتنے بجے دی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا، ہمارے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع رات 9:45 بجے دی گئی تھی، یعنی 20 اکتوبر کی رات 9:45 بجے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اطلاع کنندہ محترمہ نازش نے کن الفاظ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا، وہ بڑے اعتماد سے بولا، جلدی پہنچیں، اکبر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اس نے باقاعدہ اکبر کا نام لیا تھا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، مقتول کی بیوی کے یہی الفاظ تھے، اس نے جواب دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ اکبر کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ بندہ مقتول کا کوئی پرانا جاننے والا ہے۔ اوہ، آئی سی، میں نے متعصبانہ انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، تو پھر آپ قتل کی ایک واردات کی اطلاع پا کر فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے؟ جی ہاں، یہ تو ہمارا فرض ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ آپ کتنے بجے مقتول کے گھر پہنچے تھے؟ ٹھیک 10 بجے، یعنی واردات کی اطلاع کے ٹھیک 15 منٹ بعد۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اتنی زیادہ پھرتی اور مستعدی، اور وہ بھی آپ کی طرف سے؟ بات ختم کر کے میں نے اس کے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اسے میری یہ نظر قطعاً پسند نہ آئی اور خاصی برہمی سے بولا، مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں نے بات بدلتے ہوئے جلدی سے کہا، مطلب یہ کہ پولیس کی جانب سے عموماً ایسی مستعدی دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ میں نے مستعدی اور پھرتی والے الفاظ اس کے بے ہنگم جثے پر طنز کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ بہرحال میں اسے غصہ دلا کر اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور اس قسم کی غلط فہمیاں آپ جیسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے کہا، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ تھانہ جائے وقوع سے محض 10 منٹ کی دوری پر ہے۔ ہمارا وہاں 15 منٹ میں پہنچ جانا کوئی اچھمپے کی بات نہیں۔ میں نے اس بحث میں پڑھنا ضروری نہ سمجھا کہ مجھے کیا پتہ ہے اور کیا نہیں پتہ۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہی مناسب سمجھا اور آئیو فریاد حسین سے پوچھا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں کتنے افراد موجود تھے مقتول کی لاش کے علاوہ؟ لاش کے ذکر پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا، تاہم کسی جارحانہ رد عمل کے بجائے اس نے میرے سوال کا سیدھا اور مختصر جواب دیا۔ 2۔ کون کون؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کی بیوی نازش اور ان کا گھریلو ملازم توفیق۔ آپ نے جائے وقوع پر کیا دیکھا تھا؟ مقتول مقبول شاہ اپنے بیڈ پر مردہ پڑا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے بدن میں 3 گولیاں اتاری گئی تھیں، ایک کھوپڑی میں اور 2 سینے میں۔ اس کا لباس، بستر اور… 1 منٹ آئیو صاحب، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، کیا آپ کی آنکھوں میں ایکس رے مشینیں فٹ ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جارحانہ انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ مطلب یہ، میں نے اسے سلگانے والے انداز میں کہا، آپ مقتول کی خون میں لت پت لاش کو دیکھتے ہی یہ جان گئے تھے کہ اسے 3 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ علاوہ اسی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں سے 1 گولی مقتول کی کھوپڑی اور باقی 2 سینے پر فائر کی گئی تھی۔ اس نوعیت کی جانکاری تو اسی وقت ممکن ہے جب آپ مقتول کے جسم کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کی آنکھوں میں ایکس رے مشین کی فٹنگ کی بات کی ہے۔ آپ خواہ بات کو گھما پھرا کر لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز میں بولا، جائے وقوع پر
مقتول کی لاش کی حالت کو دیکھ کر تو یہی اندازہ قائم کیا گیا تھا کہ اسے شدید فائرنگ کر کے موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ 3 گولیوں والی وضاحت تو میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں کی ہے۔ اوہ، تو ایسا ہے، میں نے سادگی سے کہا اور پھر پوچھا، آپ نے جائے وقوعہ سے ملزم کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی یا مقتول کی بیوہ کے دعوے کو منوعاً سچ مان کر ملزم کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئے تھے؟ پولیس اتنے کچے انداز میں تفتیش نہیں کرتی جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ ملزم کے فنگر پرنٹ جائے وقوعہ پر مختلف مقامات سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر میں اس کرسی کا ذکر کروں گا جو مقتول کے بیڈ کے نزدیک ہی بچھی تھی۔ مذکورہ کرسی کی ہتھوں اور پشتگاہ پر ملزم کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات پائے گئے تھے۔ نازش نے ہمیں بتایا تھا کہ مقتول کی موت سے تھوڑی دیر پہلے ملزم اسی کرسی پر بیٹھا مقتول کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ مقتول کی بیوہ نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نازش صاحبہ کے مطابق وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم اور اس کے شوہر میں پرانی شناسائی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ ملزم کسی حوالے سے اس کے شوہر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اصل معاملہ نازش کے علم میں نہیں تھا۔ اس نے مقتول سے کئی بار پوچھا بھی، لیکن وہ ہر مرتبہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ اس سلسلے میں وہ اس سے بعد میں بات کرے گا۔ نازش اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کا شوہر ملزم کو پسند نہیں کرتا، تاہم وہ اس سے ملاقات سے انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے نازش کو بلیک میلنگ کا شک ہوا تھا۔ مقتول نہ چاہتے ہوئے بھی ملزم سے ملاقات کے لیے مجبور ہو جاتا تھا۔ دوران گفتگو ان کے بیچ گرما گرمی اور تلخ کلامی بھی ہوتی تھی۔ نازش نے کئی مرتبہ مقتول سے پوچھا بھی کہ یہ کیا مصیبت آپ نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے؟ ہر بار مقتول یہی جواب دیتا تھا کہ بس چند دن کی بات ہے، یہ واپس عراق چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب ٹھیک نہ ہو سکا اور وقوعہ کے روز ملزم نے اپنے پستول سے 3 گولیاں مقتول کے جسم میں اتاریں اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آئیو نے اپنا بیان مکمل کیا، جو در حقیقت مقتول کی بیوہ نازش کا موقف تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور پھر نازش ہی کی ہدایت نما نشاندہی پر آپ نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا آئیو صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ موقع کی کارروائی نمٹانے کے بعد ہم نے اسی رات ملزم کو اس کے گھر واقع شادمان ٹاؤن سے حراست میں لے لیا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق اور حالات و واقعات کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم وقوعہ کی رات 9:30 بجے مقتول کے گھر سے رخصت ہوا تھا اور وہ لگ بھگ رات 11 بجے اپنے گھر پہنچا تھا۔ میں نے ملزم کی حمایت میں استعمال ہونے والے ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ گارڈن ایسٹ سے شادمان ٹاؤن زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ کیا آپ نے ملزم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ 30 منٹ کا فاصلہ اس نے 1.5 گھنٹے میں کیوں طے کیا تھا؟ کیا راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی یا؟ مجھے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہو چکی تھی کہ وقوعہ کی رات میرا موکل مقتول کے گھر سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں گیا تھا۔ میں نے تو محض آئیو کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے یہ سوال کر دیا تھا۔ جی ہم نے اس سے پوچھا تھا، فریاد حسین نے جواب دیا۔ پھر اس نے کیا بتایا تھا؟ وہ ایکیوز باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر کی طرف چلا گیا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ ملزم نے کیا کانفیڈنس شو کیا تھا؟ اس نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر بڑے آرام سے اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر پہنچ گیا۔ آئیو نے میرے طنز کا جواب نہیں دیا، بس ماندانہ انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فریاد حسین صاحب، کیا آپ نے آنکھیں بند کر کے ملزم کی بات پر یقین کر لیا تھا؟ کون سی بات؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہی کہ
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مقتول کے بنگلے سے واپسی پر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہم کسی کی بات پر آنکھیں بند کر یقین نہیں کرتے وکیل صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے اس کے پاپوش نگری دوست سے اس کے بیان کی باقاعدہ تصدیق کی تھی۔ اس بندے کا نام عرفان ہے، وہ ادھر پاپوش نگر میں کتابوں کی دکان چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کارکردگی سے متاثر ہوا ہوں فریاد صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق آپ نے ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو ڈیش بورڈ کے اندر آلہ قتل یعنی .32 کیلیبر کا پستول موجود تھا۔ بعد ازاں فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے نتیجے میں اس پستول کے مختلف حصوں اور ٹریگر پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ پستول ایک لائسنس یافتہ اسلحہ تھا اور ملزم کی ملکیت بھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لہٰذا اس کے ٹریگر یا باڈی کے مختلف حصوں پر اس کے فنگر پرنٹس کی موجودگی ایک عام سی بات ہے۔ آپ اس امر کا ذکر کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایو صاحب؟ میرے استفسار پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سوال گندم جواب چنے کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے بولا۔ جب میں نے اس پستول کو چیک کیا تو اس میں سے 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں اور لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر کہا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھیں۔ میں اس میز کی جانب بڑھا جس پر آلہ قتل .32 کا پستول ایک سیلوفین بیگ کے اندر بند پڑا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے وہ سیلوفین بیگ اٹھا لیا اور واپس وٹنس باکس کے قریب آ گیا۔ پھر میں نے مذکورہ بیگ کو تفتیشی افسر کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے سوال کیا، آپ اسی پستول کی بات کر رہے ہیں نا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول مقبول شاہ کے جسم سے برآمد ہونے والی 3 گولیاں جس سے چلائی گئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور وہ پستول ملزم کی ملکیت ہے۔ بے شک یہ پستول میرے موکل کی ملکیت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس بات میں بھی شبے کی گنجائش نہیں کہ مقتول کی زندگی کا چراغ گل کرنے والی 3 گولیاں اسی پستول سے فائر کی گئی ہیں۔ مگر میں نے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو آئیو نے اضطراری لہجے میں پوچھا، مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو درجن بھر سے زیادہ مرتبہ نہایتی توجہ سے پڑھا ہے، میں نے بدستور ڈرامائی لہجے میں کہا، لیکن اس میں مجھے کہیں بھی یہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ 3 گولیاں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر اکبر نے چلائی تھیں۔ آپ نے کس بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ گولیاں ملزم ہی نے فائرنگ کر کے مقتول کے بدن میں اتاری تھیں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، پستول ملزم کی ملکیت ہے، اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے برآمد ہوا ہے، اس پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اسی پستول کی فائرنگ سے مقتول مقبول شاہ ہلاک ہوا ہے۔ پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کے لیے اس نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا، جناب یہ سارے اشارے ملزم ہی کی طرف جاتے ہیں۔ فرض کریں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کی گاڑی چرا کر کہیں خطرناک ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہوں، آپ کی گاڑی سے کسی راہگیر کو بری طرح کچل کر ہلاک کر دیتا ہوں اور بعد میں گاڑی کو وہیں کھڑی کر دیتا ہوں جہاں سے چرائی تھی۔ پولیس واقعاتی شہادتوں کی انگلی پکڑ کر آپ کی گاڑی تک اور اس گاڑی کے توسط سے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نظر ڈالی اور پھر دوبارہ آئیو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مذکورہ گاڑی آپ کی ملکیت ہے، اس کی باڈی کے مختلف حصوں اور اسٹیئرنگ پر آپ کے فنگر پرنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قتل آپ ہی کی گاڑی سے ہوا ہے، تو پھر آپ کو تو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ جناب یہ کیا اصول بیان کیا ہے آپ نے؟ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے تحمل سے کہا، آئیو صاحب
میں نے تو آپ کے بیان کردہ اصول کا ایمپلیمیشن بیان کیا ہے۔ جب میری گاڑی چرا کر آپ قتل کی کوئی واردات کریں گے تو سزا مجھے نہیں آپ کو ہونی چاہیے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، جب میرے موکل نے کا پستول چرا کر کوئی اس سے مقبول شاہ کو قتل کر ڈالے گا تو پھر اس جرم کی سزا بھی اسی شخص کو ہونا چاہیے، میرے موکل کو نہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے ملزم کا پستول چرا کر مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ وہ بے حد حیرت سے بولا۔ جی ہاں، میرا دعویٰ تو یہی ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جج گہری دلچسپی اور خاموشی سے ہمارے درمیان ہونے والی دھواں دار بحث کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بھی ابھی تک مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی ذمہ داری تفتیشی افسر بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا تھا، لہٰذا اس کا اطمینان سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ وکیل استغاثہ کی خاموشی انکوائری آفیسر کو شے دے رہی تھی۔ اس نے خاصے اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ اپنے دعوے کو سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وقت آنے پر میں بھری عدالت میں یہ کر کے بھی دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آئیو نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، چند لمحات کے لیے میں آپ کے دعوے کو درست تسلیم کر لیتا ہوں۔ اب آپ کو یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ اگر کسی ایکس وائی زیڈ نے ملزم کا پستول چرا کر اس کی مدد سے مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو پھر اس واردات کے فوراً بعد وہ پستول ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کیسے برآمد ہوا؟ آپ ایک ذہین پولیس آفیسر ہیں، میں نے اسے مسکا لگایا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے۔ پھر دیں جواب، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ اس سوال کا بڑا مدلل جواب ہے میرے پاس، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر دوبارہ آئیو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن ابھی اس راز کو کھولنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہوگا، اس سے یہ کیس اور آگے کی عدالتی کارروائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا میں نے رک کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ میرا مخاطب تفتیشی افسر تھا۔ میں فی الحال اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئیو بیزاری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے کہا، فریاد حسین صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو پڑھی ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بڑی توجہ سے پڑھی ہے۔ ویری گڈ، میں نے مصنوعی ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بارے میں وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اس کی بات ختم کرتے ہی میں نے پستول والا سیلوفین بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے سے لہرایا۔ مذکورہ بیگ پچھلے 15 منٹ سے میرے ہاتھ ہی میں تھا۔ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مقبول شاہ کو اسی پستول کی فائرنگ سے ہلاک کیا گیا تھا، اس نے جواب دیا اور پھر الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی الجھن کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ میرے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں بہرے سوچ و بچار میں غوطہ زن نظر آتا تھا۔ ہاں، رپورٹ سے اس امر کی یقیناً تصدیق ہوتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس تصدیق کے ساتھ ہی ایک اہم معاملہ بھی جڑا ہوا ہے۔ کون سا معاملہ؟ وہ حیران نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، آئیو صاحب، میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دھیان سے بالکل نہیں پڑھا، ورنہ آپ کے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ میرے بار بار کے حملوں سے تڑپ اٹھا اور جھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، آپ ہی بتا دیں وہ اہم معاملہ کون سا ہے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ اس رپورٹ کو درجنوں بار پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے آئیو کی چوٹ کو معنی خیز مسکراہٹ میں اڑا دیا اور ایک بار پھر آلہ قتل والا سیلوفین بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے بلند کرتے ہوئے کہا، کیا یہ پستول آپ کو اسی حالت میں ملا تھا، تنے تنہا؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور منہ ٹیڑھا کر کے مجھ سے پوچھا، تو کیا اس گن کے ساتھ اس کا کوئی جہیز وغیرہ بھی تھا؟ آئیو کے ریمارکس اگرچہ انتہائی عامیانہ اور ناشائستہ تھے، لیکن ان لمحات میں اس کی جھنجھلاہٹ دیدنی تھی، اور اسی جھنجھلاہٹ کے پیش نظر حاضرین عدالت نے ان ریمارکس کو انجوائے کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جج کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اگر عقل مند انسان کا خطاب دیا ہے
تو کچھ غلط نہیں کہا آئیو صاحب؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بالکل، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس جہیز کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے اپنی فائل میں سے مذکورہ رپورٹ نکال کر پڑھنا شروع کی اور ایک مقام پر پہنچ کر میں نے آئیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فریاد حسین، یہاں لکھا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کو سائلنسر لگی پستول سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تو آئیو حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ تو یہ کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے پستول تو برآمد کر لیا اور اس کے سائلنسر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، وہ کہاں چلا گیا؟ ملزم نے جائے وقوع سے واپسی پر سائلنسر کو راستے میں کہیں پھینک دیا ہوگا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس رات کی بہت گھوم پھر کر گھر پہنچا تھا۔ بہت خوب آئیو صاحب، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ میں آپ کو دیا ہوا خطاب واپس لے لوں اور یہاں کھڑے کھڑے آپ کی عقل پر ماتم شروع کر دوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی پرتاش جواب دے گئی۔ آرڈر آرڈر، جج نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ یہ بکواس نہیں ہے آئیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ جج کی وارننگ کا اثر تھا کہ وہ قطرے نرم پڑتے ہوئے بولا، یہ کس قسم کی حقیقت ہے جو آپ کو میری عقل پر ماتم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے؟ بہت ہی شفاف اور چبھنے والی حقیقت، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ یہ کہ میں نے دانستہ توقف کیا اور پھر کہا، ایک شخص اپنے سائلنسر لگے پستول سے 3 گولیاں فائر کر کے ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور واپسی پر وہ اپنے پستول کے سائلنسر کو کہیں بھی پھینک دیتا ہے، مگر پستول کو اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں اطمینان سے رکھ دیتا ہے، اپنی انگلیوں کے نشانات سمیت، تاکہ پولیس کو آلۂ قتل تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ ایسا بھولا بھالا اور پولیس دوست قاتل دیکھا ہے کہیں آپ نے؟ اگر وہ میری لتاڑ کے جواب میں جز بز ہوتے ہوئے بولا، اگر مجرم غلطی نہ کرے تو پھر پکڑا کیسے جائے؟ آپ نے سنا نہیں کہ ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر جاتا ہے؟ ہاں سنا تو ہے، میں نے تیکھے انداز میں کہا، اور بعض ذہین مجرم تو میرے موکل سے بھی زیادہ سیدھے اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ جرم کے ارتکاب کے فوراً بعد متعلقہ تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئیو سے جرم میں خاصی لمبی چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھیڑ چھاڑ آگے چل کر میرے موکل کی بے گناہی کے سلسلے میں انتہائی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے آئیو سے سوال و جواب کے دوران میں عدالت کے سامنے متعدد ایسے نکات اجاگر کر دیے تھے جو اس تقاضا کی خامیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اب مجھے انہی خطوط پر طبع آزمائی کرتے ہوئے اپنے موکل کی باعزت رہائی کی راہ ہموار کرنا تھی، اور مجھے کبھی امید تھی کہ میں اپنے اس مقصد میں کلی طور پر کامیاب رہوں گا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی سے پہلے کمل اور کاشف 2 مرتبہ مجھ سے ملنے میرے دفتر آئے تھے۔ وہ میری کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ کمل نے کہا، بیگ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، پہلے ہی اوور میں 3 وکٹیں لے لی۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، میں نے جو مثال دی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو بھی کرکٹ سے بہت دلچسپی ہے۔ ایسی ویسی دلچسپی جناب، وہ فرتے جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، میں تو تمام انٹرنیشنل میچز بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ کاشف نے مجھے بتایا، میں نے بھائی صاحب کی کمپنی والوں کو یہاں کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس مصیبت کا سن کر تعاون کے لیے تیار ہیں، کاشف نے بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی صاحب جب بھی واپس عراق آئیں گے ان کی نوکری پکی ہے۔ یہ تو خاصی حوصلہ افزا بات ہے، میں نے اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، مسٹر کاشف میں نے آپ کے ذمے جو کام لگائے تھے
ان میں سے اکا دکا باقی ہیں، آئندہ پیشی سے پہلے وہ کام ہو جانا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے جن کاموں کی ذمہ داری اٹھائی ہے انہیں ضرور مکمل کروں گا۔ آئندہ پیشی میں 10 دن باقی ہیں اور میں انشاءاللہ 2-4 روز میں آپ کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ مزید 15-20 منٹ میرے پاس بیٹھ کر اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے، پھر میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ آئندہ پیشی پر مقتول کے گھریلو ملازم توفیق کو استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ توفیق کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک پستہ کامر شخص تھا جس کے بالوں میں سفیدی بڑے تم تراک سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ توفیق نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بیان کو سن کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس بیان کو رٹوانے میں پولیس کو خاطر خواہ محنت کرنا پڑی ہوگی۔ وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا، پھر اپنے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، توفیق صاحب، آپ ملزم کو پہچانتے ہیں؟ بات ختم کرتے ہی اس نے ایکیوز باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ گواہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی جانتا ہوں۔ پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ملزم ملک سے باہر کہیں ملازمت کرتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی یہ عراق کی کمپنی میں ملازم ہے، گواہ نے بتایا، اور جن دنوں صاحب کا قتل ہوا یہ چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، بلکہ آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کیس کی وجہ سے اس کی چھٹی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ حالانکہ وکیل استغاثہ نے تنزیہ انداز میں گرا لگائی، یہ بیچارہ صرف 1 ماہ کی چھٹی لے کر یہاں آیا تھا۔ گواہ توفیق نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا، کیا یہ درست ہے کہ ملزم جب سے پاکستان آیا تھا ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے صاحب مقتول مقبول شاہ سے ملنے آ جاتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، اور مقتول کے اہلیہ اس کی آمد سے بہت چڑھتی تھی؟ جی ہاں یہ سچ ہے۔ کیوں چڑھتی تھی؟ مقتول کی بیوی؟ وکیل استغاثہ نے کافی زور دے کر پوچھا، اس راز کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، باوجود کوشش کے بھی میں یہ راز نہیں جان سکا تھا۔ حالانکہ میں نے کئی بار سوچا بھی کہ اس سلسلے میں نازش بی بی سے بات کروں، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کیا محسوس ہوتا تھا آپ کو؟ وکیل استغاثہ نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، جب ملزم مقتول سے طویل ملاقات کر کے واپس جاتا تھا تو گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا تھا؟ نہایت ہی کشیدہ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس رات صاحب جی اور نازش بی بی میں لڑائی ضرور ہوتی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس فساد کا سبب یہی شک تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر ایکیوز باکس میں چپ چاپ کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کر دیا۔ جی ہاں، میرا اندازہ تو یہی کہتا تھا، گواہ توفیق بڑے وثوق سے بولا، کیونکہ میاں بیوی کی چپکلش کا سلسلہ اس شخص کی آمد کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ نازش بی بی اسے سخت ناپسند کرتی تھیں۔ وقوع کی رات آپ گھر میں موجود تھے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جی بالکل، میں نے کہاں جانا ہے، وہ سادگی سے بولا، میرا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ صاحب جی کے بنگلے میں ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے اطمینان سے گردن ہلائی، اب وقوع کی رات کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ وکیل استغاثہ نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے گواہ کی جانب دیکھا۔ توفیق کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، جی پوچھیں وکیل صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وقوع کی رات ملزم نے مقتول یعنی تمہارے صاحب کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ گواہ نے نہایت اعتماد سے جواب دیا،
لگ بھگ 3 گھنٹے جناب۔ کیا ملزم آپ کے سامنے ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا؟ جی ہاں، اس کے لیے گیٹ میں نے ہی کھولا تھا، گواہ توفیق نے جواب دیا۔ اس کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کے جانے کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ گواہ توفیق نے جھرجھری لیتے ہوئے جواب دیا، جناب، وہ بڑی قیامت خیز رات تھی۔ ملزم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی نازش بی بی کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز بنگلے کے اندرونی حصے سے آئی تھی۔ میں نے بھاگ کر اندر جانا چاہا۔ ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ نازش بی بی پریشان حال میری طرف بڑھتی نظر آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا، انہوں نے بکھرے ہوئے لہجے میں بتایا، شاہ صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسی مردود نے جو تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کا اشارہ اس شخص کی جانب تھا۔ بات ختم کر کے گواہ نے ایکیوز باکس کی طرف دیکھا اور انگلی سے میرے موکل اکبر کی جانب اشارہ کر دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وکیل استغاثہ کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ میں نازش بی بی کے ساتھ بنگلے کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جب ہم صاحب کے بیڈ روم میں پہنچے تو میں نے انہیں بیڈ پر خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ بات کے اختتام پر استغاثہ کے گواہ نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، نازش بی بی نے فوراً پولیس کو فون کر کے صاحب جی کے قتل کی بارے میں بتا دیا۔ پولیس آئی، انہوں نے بنگلے پر ضروری کارروائی کی۔ پھر نازش بی بی کی نشاندہی پر ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ یہاں کھڑا ہے۔ وکیل استغاثہ نے مزید ایک آدھ سوال کے بعد جرا ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، توفیق صاحب، آپ کو مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر تو ملزم آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ملزم اور مقتول کی دوستی کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عراق جانے سے پہلے کبھی کبھی یہ صاحب جی سے ملنے بنگلے پر آیا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ مقتول کی بیوی ملزم کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ وہ ملزم سے چڑھتی تھی اور ملزم جب بھی مقتول سے ملاقات کر کے واپس جاتا تھا تو میاں بیوی میں شدید ترین جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نازش بی بی اور مقتول کے بیچ چپکلش کا سلسلہ ملزم کی آمد کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی ہاں، یہی بات ہے۔ میں نے اسے اپنی جرح کے حلقے میں لا کر اس کی زبان سے اہم بات اگلوانے کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے پوچھا، توفیق صاحب، ملزم پچھلے 3 سال سے عراق میں ملازمت کر رہا تھا۔ یہ ہر سال میں 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان آتا رہا ہے اور ظاہر ہے اس 1 ماہ کے اندر اس کی ملاقات مقتول مقبول شاہ سے بھی ہوتی رہی ہوگی۔ کیا پہلے جب ملزم مقتول سے ملنے بنگلے پر آتا تھا تو نازش بیوی کو اچھا لگتا تھا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ میرا مطلب یہ ہے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، آپ کے بیان کے مطابق نازش بی بی ملزم سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس کی آمد پر چڑھتی تھی۔ کیا پہلے بھی نازش بی بی کا یہی رویہ ہوتا تھا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب، پہلے تو اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ سوال ہی نہیں تھا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ظاہر ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم 1 سال کے بعد پاکستان آیا تھا اور شاہ صاحب نے اپنی موت سے صرف 10 ماہ پہلے نازش بی بی سے شادی کی تھی۔
وہ پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کسی چپکلش کا کیا سوال پیدا ہو سکتا تھا؟ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے سانس خارج کرتے ہوئے حیران ہونے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنے جسم کا زہری حصہ مفلوج کر بیٹھا تھا۔ کیا آپ کے صاحب نے نازش بی بی سے شادی اس حادثے کے بعد کی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ حادثہ تو شادی کے 7-8 ماہ بعد پیش آیا تھا، جب سے ان کی زندگی بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ویل چیئر پر بیٹھ کر گھر کے اندر تھوڑا چل پھر لیتے تھے۔ توفیق صاحب، میں نے اجرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ وقوع کی رات ملزم نے لگ بھگ 3 گھنٹے مقتول کے بیڈ روم میں گزارے تھے، اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو آپ نے اس کے لیے بنگلے کا گیٹ کھولا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ملزم کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ملزم کو آپ نے اپنی آنکھوں سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں نے اس کے باہر نکلتے ہی گیٹ بند کر دیا تھا۔ یعنی آپ وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ ملزم کب اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور کس سمت میں روانہ ہوا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ یعنی آپ وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ ملزم کب اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور کس سمت میں روانہ ہوا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، ملزم کے جائے وقوع سے رخصت ہونے کے کتنی دیر بعد آپ نے نازش صاحبہ کو چیختے چلاتے ہوئے سنا تھا؟ یہی کوئی 5 منٹ، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ اچھی طرح سوچ کر بتائیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ وقوع کے روز بنگلے پر کون کون موجود تھا؟ مقبول صاحب تھے، نازش بی بی تھیں، میں تھا، ملزم تھا، وہ فردن فردن تذکرہ کرتے ہوئے بولا۔ اور کون؟ پوٹ کا تو میں نے فوراً پوچھ لیا۔ اور فیصل صاحب تھے، وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ کون فیصل صاحب؟ میں ایک مرتبہ پھر انجان بن گیا۔ حالانکہ اکبر مجھے بتا چکا تھا کہ فیصل نازش کا کزن تھا، اور وقوع کے روز جب اکبر وہاں سے رخصت ہوا تھا تو اس نے نازش اور فیصل کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ استغاثہ کے گواہ توفیق کی طرف سے جواب آیا، فیصل صاحب نازش بی بی کے کزن ہیں۔ جب نازش صاحبہ نے اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے چیخ و پکار شروع کی تو کیا اس وقت فیصل بھی بنگلے میں موجود تھے؟ میں نے ایک گواہ سے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی نازش بی بی تو ضرور جانتی ہوں گی، یا آپ انہی سے پوچھیں، وہ روکھے انداز میں بولا۔ میں نے جج کی طرف دیکھا اور جرا کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ مقتول کے گھریلو ملازم توفیق کی گواہی کے بعد استغاثہ کی جانب سے مزید 2 گواہ بھگتائے گئے، لیکن مذکورہ گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا میں ان کا ذکر گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آئندہ پیشی سے پہلے ملزم کے چھوٹے بھائی کاشف نے میرا بتایا ہوا کام مکمل کر دیا۔ اب اس کیس کے ہر پہلو سے متعلق اہم معلومات میرے پاس جمع ہو چکی تھیں۔ اس اللہ کے بندے کاشف نے کوشش کر کے ایک ایسا شخص بھی ڈھونڈ نکالا تھا جسے بوقت ضرورت صفائی کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ اس شخص کا نام نوید قریشی تھا، اور وہ ایک مقامی اخبار کے لیے رپورٹنگ کا کام کرتا تھا۔ کاشف نے نوید قریشی سے میری ملاقات بھی کروا دی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیوہ اور اس کیس کی مدعی نازش کھڑی تھی۔ نازش کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ تیکھے
نقوش والی ایک پرکشش اور جاذب نظر عورت تھی۔ اگر مقبول شاہ نے خود سے کم آدھی عمر کی عورت سے شادی کی تھی تو یقیناً وہ نازش کے حسن و جمال پر مر مٹا ہوگا۔ نازش کو قدرت نے جوانی کی ایسی دولت سے نواز رکھا تھا کہ کوئی بھی مرد اس پر فریفتہ ہو سکتا تھا۔ نازش نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ کے سوال و جواب کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وکیل استغاثہ نے ہلکی پھلکی جرح سے گزار کر اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد جرح کی میری باری تھی اور میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ یعنی کہ مقتول کی بیوہ نازش کو اچھی طرح گھسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے بیان میں اس نے ملزم کے خلاف حد سے زیادہ زہر اگلا تھا۔ اس کا منہ توڑ جواب دینا مجھ پر لازم تھا۔ نازش کے زہر کا تریاق کر کے مجھے اپنے موکل کو بچانا تھا۔ میں نے بالکل مختلف انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، نازش صاحبہ، کہا جاتا ہے کہ کسی لیڈی سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، کیا میں یہ غلطی کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، اگلے ماہ میں 25 سال کی ہو جاؤں گی، بس، یا اور کچھ؟ مقتول سے شادی آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز سے بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں مقبول شاہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کی نجی زندگی کے بارے میں غیر متعلقہ سوالات کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، مقتول کی بیوہ کی شادی والا معاملہ اس کیس سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ استغاثہ کی گواہ نازش مقتول کی بیوہ ہے، لہذا اس کی نجی زندگی تو عدالت میں زیر بحث آئے گی ہی، اور اس کے بارے میں کوئی بھی سوال غیر متعلقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ جی نازش صاحبہ، میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا۔ آپ کے والدین نے اس شادی کی مخالفت نہیں کی تھی؟ میں نے اپنے پاس جمع اہم معلومات کا مناسب استعمال کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا۔ ظاہر ہے مقتول کی عمر میں آپ سے دگنا تھا اور اس کی پرسنالٹی بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ ایسے موقع پر والدین اپنی اولاد کو اس قسم کے فیصلوں پر سمجھانے یا انہیں روکنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس نے ناپسندیدہ انداز میں مجھے دیکھا، لیکن چونکہ جواب دینا اس پر لازم تھا اس لیے بادل ناخواستہ بولی، میں والدین کے سائے سے محروم ہوں، اسی لیے اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھا، خاندان کے کسی اور بزرگ نے اس کام سے روکنے کی کوشش کی ہو، مثلاً ماموں، خالہ، چچا، پھپھی وغیرہ؟ ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی، اور میں اپنے معاملات میں کسی ایرے غیرے سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتی۔ گویا آپ خود مختار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ترکی بترکی بولی، جی ہاں نازش صاحبہ، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب تک اس کیس کی جتنی بھی سماعت ہو چکی ہے اس کے مطابق ملزم کو آپ سخت ناپسند کرتی تھیں اور گھر میں اس کی آمد پر چڑ جاتی تھیں۔ آپ کے اس رد عمل کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ خود ہی تھا، وہ نفرت آمیز انداز میں ملزم کو دیکھتے ہوئے بولی، اسی سے پوچھیں۔ ملزم اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا ہے اور مجھے بھی تمام تر حقائق سے آگاہ کر چکا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اگر میں محسوس کروں گا تو اس سے دوبارہ بھی پوچھ گچھ کر لوں گا۔ فی الحال میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی،
پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ زہریلے لہجے میں بولی، ملزم انتہائی بدنیت اور اوباش قسم کا شخص ہے۔ مجھے اس بات پر سخت افسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر اسے اپنا دوست کہتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ جب بھی مقبول سے ملنے آتا تھا، اس کے جانے کے بعد ہمارے درمیان خاصا سنگین جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ نفرت، ناپسندیدگی اور جھگڑے فساد کی تمام باتیں عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکی ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو شخص آپ کو جانتا تک نہیں تھا وہ مقتول کو آپ کے خلاف کیوں بھڑکایا کرتا تھا؟ آخر اس فتنہ گری میں اس کا کون سا مفاد چھپا ہوا تھا؟ آپ نے 2 سوال کیے ہیں وکیل صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولی۔ میں آپ کے دونوں سوالات کا جواب دوں گی، لیکن پہلے دوسرے کا اور بعد میں پہلے کا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ اس تمام تر سازش اور فتنہ گری میں اس کا ایک نہایت ہی اہم مفاد چھپا ہوا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بتانے لگی، مقبول شاہ ایکسیڈنٹ کے بعد بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، لہٰذا اس کے بزنس کو دیکھنے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑا۔ یہ کوئی آسان آزمائش نہیں تھی، لیکن میں نے نہایت ہی کم عرصے میں ثابت کر دکھایا کہ میں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ سکتی ہوں۔ دن بھر میں بزنس کی نگرانی کرتی تھی، پھر گھر آ کر اپنے شوہر کا خیال بھی رکھتی تھی اور دیگر گھریلو ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی تھی۔ میرا شوہر نہ صرف یہ کہ مجھ پر بے پناہ بھروسہ کرتا تھا، بلکہ وہ میرا احسان مند بھی تھا۔ لیکن اس عیار شخص نے ہماری خوشیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی اور مقبول شاہ کو شیشے میں اتار کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اسے اپنا بزنس مینیجر بنا لے۔ یہ واپس عراق نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ مینیجر بننے کی آڑ میں یہ مقبول شاہ کے بزنس کو ہائی جیک کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھا اس کا عظیم مالی مفاد۔ وہ یہاں تک پہنچنے کے بعد رکی، 2-4 گہری سانسیں لیں اور پھر اپنی جذباتی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے بڑا اوچھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس نے نہایت ہی گھٹیا اور بیہودہ انداز میں مقبول شاہ کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کس بنا پر میرے شوہر کے کان بھر رہا تھا، اس کی تفصیل میں آپ کے پہلے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رکی اور حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولی، ہماری پہلی ملاقات میرے لیے انتہائی کوفت کا باعث بنی تھی، کیونکہ اس بد کردار شخص نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو یہ قدرے محتاط تو ہو گیا، تاہم مجھے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس سے دور رہنے لگی تھی۔ پھر ایک روز موقع پا کر اس کمینے نے مجھ سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بھیڑیے سے اپنی عزت بچائی۔ اس روز میرے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے اور میں نے اپنے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کے بارے میں مقبول شاہ کو بتا دیا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ رکی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر مقتول نے آپ کی شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے مقتول کو اس کے دوست کے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، میں توقع کر رہی تھی کہ مقبول میری شکایت سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اپنے دوست کو نہ صرف یہ کہ کھری کھری سنائے گا، بلکہ اسے قطع تعلق کر کے آئندہ گھر میں اس کے داخلے پر پابندی عائد کر دے گا۔ لیکن افسوس کہ ہوا اس کے برعکس۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے مایوسی سے گردن ہلائی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مقبول میری بات سننے کے بعد مجھے پر برس پڑا۔ تب پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ یہ شیطان میری ذات کے حوالے سے کس کس انداز میں مقبول کے کان بھرتا رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اس نے مقبول کو میرے خلاف بری طرح برگلا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میرے فیصل کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور یہ کہ میں مقبول سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ نازش نے حقائق کی تصویر کو توڑ مڑوڑ کر بلکہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔
لیکن میں مطمئن تھا کہ شروعات اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ جواب دینا اب میرے لیے نہایت ہی آسان ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نازش صاحبہ، ابھی آپ نے معزز عدالت کے سامنے اپنا جو دکھڑا رویا ہے، اگر اسے 100% درست بھی مان لیا جائے تو ایسے بہت سے سوالات سر اٹھائیں گے جن کے جواب صرف 3 افراد دے سکتے ہیں۔ کون سے 3 افراد؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نمبر 1 مقتول مقبول شاہ، نمبر 2 ملزم اکبر، اور نمبر 3 مقتول کی بیوہ نازش۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مقتول اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا ہے، وہاں سے اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ ملزم اکبر جو کچھ بھی کہے گا اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، باقی بچی آپ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر ڈرامائی انداز میں کہا، میرے ذہن میں جو بھی سوال سر اٹھائے گا اس کا جواب اب صرف آپ ہی کو دینا ہوگا۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولی، جی ریڈی ہوں، پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی حمایت میں جو کچھ بھی فرمایا اگر وہ 100% درست ہے تو پھر آپ ہی بتائیں، ملزم نے مقتول کو کیوں قتل کیا؟ مقبول شاہ تو اس کی باتوں پر یقین کر کے آپ کے خلاف ہو گیا تھا، یعنی ملزم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ صورتحال بقوا سے 1 روز پہلے کی ہے، وہ بڑی چالاکی سے بولی۔ جس روز مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کا دماغ میں نے صاف کر دیا تھا۔ دماغ صاف کر دیا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وقوع سے صرف 1 دن پہلے میں نے فیصل کو اپنے گھر بلایا اور مقبول شاہ کی موجودگی میں اس حساس موضوع پر ہماری خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولی، فیصل نے بڑے جامع اور متاثر کن انداز میں مقبول شاہ کو یقین دلا دیا تھا کہ میرے اور فیصل کے بیچ ایسا کوئی معاملہ نہیں جس کا ذکر ملزم نے اس سے کیا تھا۔ لہٰذا وقوع کی رات جب ملزم مقبول شاہ سے ملنے آیا تو اس نے تبدیل شدہ سوچ کے ساتھ ملزم سے بات کی۔ میں سمجھتی ہوں جب ملزم نے اپنی منصوبہ بندی کو فیل ہوتے دیکھا تو جھنجھلا کر مقبول کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وقوع کی رات، میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا، جب ملزم آپ کے بنگلے سے رخصت ہوا تو آپ اس وقت کہاں تھی؟ میں اس وقت کچن میں تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ اکبر نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ مقتول سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا تو اس نے نازش اور فیصل کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نازش صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وقوع کی رات جب آپ اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی تو آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ مقبول شاہ اپنے خون میں لت پت بستر پر مردہ پڑا تھا، وہ بولی۔ میں چیختے ہوئے باہر کو لپکی۔ توفیق پر میری نظر پڑی تو میں نے اسے اس واردات کے بارے میں بتایا۔ اس نے بھی بیڈ روم میں جا کر مقبول شاہ کی لاش دیکھی، پھر میں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا، اور جب تانے میں آپ کا فون اٹینڈ کیا گیا تو آپ نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ جلدی سے آ جائیں، اکبر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہی الفاظ تھے نا آپ کے؟ جی، میں نے یہی کہا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ نازش صاحبہ، میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اپنے شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر کس چیز سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل ملزم اکبر ہی نے کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کے سوا یہ کسی اور کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں یا گھریلو ملازم توفیق تو مقبول شاہ کو قتل کرنے سے رہے؟ آپ دونوں کے علاوہ بھی تو ایک شخص اس وقت بنگلے میں موجود تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں ملزم اکبر کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پوری طرح الجھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ فیصل، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، میں آپ کی کزن کی بات کر رہا ہوں، نازش صاحبہ۔
وہ اس دن ہمارے گھر آیا ضرور تھا، وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولی، لیکن پھر واپس چلا گیا تھا۔ کب آیا تھا اور کب گیا تھا واپس وہ؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کوئی 8 بجے بنگلے پر پہنچا تھا اور 8:30 بجے واپس چلا گیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ملزم اندر مقبول شاہ کے بیڈ روم میں موجود ہے تو اس نے زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ یہ بھی وہ صریحاً جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اکبر کی واپسی رات 9:30 بجے ہوئی تھی، اور جب وہ مقتول کے بنگلے سے رخصت ہوا تو نازش اپنے کزن فیصل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے دانستہ وقوعہ کے وقت فیصل کی جائے وقوعہ سے غیر حاضری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، اور نازش کی اسی بات نے مجھے خطرناک حد تک ہوشیار کر دیا تھا۔ فیصل کے حوالے سے میرے پاس جو معلومات تھیں وہ تسلی بخش نہیں تھیں، یعنی اس کی ذات میری نظر میں قابل بھروسہ نہیں تھی، اور نازش کے حالیہ رویے نے مجھے اور بھی چوکنا کر دیا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، نازش صاحبہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ خود مختار ہیں، آپ کے سر پر والدین کا سایہ موجود نہیں، خاندان کا دیگر کوئی بزرگ مثلاً چچا، تایا، ماموں، خالو، خالہ، پھپھی وغیرہ بھی باقی نہیں ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میرے توسط سے معزز عدالت بھی یہ جاننے کی مشتاق ہے کہ فیصل آپ کا کس قسم کا کزن تھا۔ کیا قانون کی کتابوں میں کزنز کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ اس کے سوال میں حقارت آمیز طنز جھلکتا تھا۔ جی ہاں، میں نے بڑی شد و مت سے اس بات میں گردن ہلائی۔ قانون کی کتابوں میں تو نہیں، البتہ ہماری معاشرتی روایات میں کزنز کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ خشمگی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ مثلاً میں نے مزے لے لے کر بتایا، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن اور تھرڈ کزن۔ فرسٹ اور سیکنڈ کزن کے بارے میں تو سنا ہے، وہ متعاملانہ انداز میں بولی، یہ تھرڈ کزن کیا بلا ہے؟ آپ نے درست فرمایا نازش صاحبہ، میں نے گہرا طنز کیا، یہ تھرڈ کزن واقعی کسی بلا سے کم نہیں ہوتا، یہ چور رشتوں کو بڑی آسانی سے چھپانے کے کام آتا ہے، اور کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فرسٹ کزن ہے یا سیکنڈ، بس کزن کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فیصل کے بارے میں کہا ہے۔ وہ دل ملا کر رہ گئی اور امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ خاصی دیر سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، فوراً خدائی فوجدار بن کر لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کی توہین کر رہے ہیں۔ مثلاً میں نے نازش صاحبہ کی کیا توہین کی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے پہلے تھرڈ کزن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چور رشتوں کو چھپانے کے کام آتا ہے، وہ جارحانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور بعد میں گواہ کے کزن فیصل کو اسی نوعیت کا کزن قرار دے کر آپ نے معزز گواہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ جج نے ہمیں باہم بحث و تکرار کرتے دیکھا تو مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اس کزنز کے ٹاپک کو ایک طرف رکھ کر اپنی اجرا کو جاری رکھیں۔ جج کی اس ہدایت پر وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا، جیسے کوئی بہت بڑا میدان مال لیا ہو۔ میں اسے نظر انداز کر کے نازش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کے کزن فیصل صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، یعنی کار شو روم؟ یہی سمجھ لیں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ فیصل صاحب کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوسائٹی میں، اس نے جواب دیا۔ کراچی میں 1 درجن سے زیادہ سوسائٹیز ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ سوسائٹی کا نام بھی بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ سوسائٹی آفس، میں نے اظہار مذاق کہہ دیا۔ اوہ، تو آپ کے کزنز فیصل کے پاس کوئی باقاعدہ رہائش نہیں ہے، بلکہ وہ کسی سوسائٹی کے آفس میں رہتے ہیں؟ میں نے سوسائٹی آفس کہا ہے، سوسائٹی کا آفس نہیں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔
آپ کس قسم کے وکیل ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سوسائٹی آفس کراچی کا ایک رہائشی علاقہ ہے؟ اس معلومات افزائی کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے گردن کی خفیف جنبش کے ساتھ کہا، اب یہ بھی بتا دیں کہ کیا فیصل شادی شدہ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نازش صاحبہ، آپ کا کزن فیصل شادی شدہ ہے۔ اس کی رہائش سوسائٹی آفس کے علاقے میں ہے۔ وہ کاروں کا شو روم چلاتا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے مقتول کی بیوہ سے اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ اس کی گواہی مکمل ہو چکی۔ اس کے عدالتی بیان کو فیصل کے بیان سے چیک کیا جائے گا۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر فیصل کی عدالت میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا مسٹر فیصل کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے؟ یس سر، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ فیصل استغاثہ کے آخری گواہ ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر فیصل کو عدالت میں ضرور پیش کیا جائے۔ پھر 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت اور مضبوط بدن کا مالک تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ نازش نے فیصل کے حوالے سے جتنی معلومات فراہم کی تھیں، یہ بیان اس کی مکمل عکاسی کرتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے رسمی سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور ابتدا ہی میں اسے آڑے ہاتھوں سے لیا۔ مسٹر فیصل، کیا مقتول کی بیوہ میڈم نازش واقعی آپ کی کزن ہے؟ جج جی، وہ بوکھلا گیا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ شک وقت کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیں، میں نے خاصے جارحانہ انداز میں کہا۔ یہ بتائیں کہ آپ دونوں کزنز میں سے زیادہ بڑا جھوٹا کون ہے؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میرے فار کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں، میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی انداز میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ بیگ صاحب، جج مجھ سے پوچھنے لگا، کیا آپ کے سوال کا زیر سماعت کے سے کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ آج میں معزز عدالت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ جرح جاری رکھیں، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی فیصل صاحب، میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ دونوں میں سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے مانتن ایسی کیفیت میں نظر آیا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں تو جھوٹا نہیں ہوں جناب۔ پھر آپ کو میری بات سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ کون سی بات؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ یہ کہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ ایک اعلیٰ درجے کے موٹر مکینک ہیں اور PIB کالونی کے ایک کوارٹر میں رہتے ہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا، سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ابھی آپ کے جن اوصاف اور حقائق کا ذکر کیا ہے، انہیں ثابت کرنے کے لیے 1 درجن گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ صرف سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں۔ جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی نام نہاد کزن کی دروغگوئی کو ثابت کیا جا سکے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ معزز عدالت کے روبرو پچھلی پیشی پر بتا چکی ہے کہ آپ کا کاروں کا شو روم ہے، آپ سوسائٹی آفس کے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں۔ یہ میری مستقبل کی خواہشات ہیں جو نازش نے بیان کی ہیں۔ وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، ایک دوست کو ایسا خیر خواہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، تو گویا نازش آپ کی کزن نہیں بلکہ محض دوست ہے؟ کیا کزن سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ ضرور ہو سکتی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، دوستی بھی ہو سکتی ہے اور شادی بھی۔
क्या आप नासिर से शादी की मंसूबाबंदी कर रहे थे? क्योंकि जिन ख्वाहिशात का थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया है वो इससे शादी के बाद ही पूरी हो सकती थी। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो अजीब से लहजे में बोला। मैंने अपनी जिरा में तुंदी भरते हुए कहा, क्या आप जाहिद हुसैन को जानते हैं? कौन जाहिद हुसैन? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आपका दोस्त जाहिद हुसैन, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो पटेल पाड़ा में रहता है और रक्षा चलाता है। अच्छा वो, उसने एक गहरी सांस ली। हाँ, वो जाहिद हुसैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जाहिद हुसैन पिछले 2 ढाई या 3 माह से रक्षा चला रहा है, मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इससे पहले वो एक ट्रक ड्राइवर था। जी? उसने थूक निकलकर हलक तर किया। आप ठीक कह रहे हैं। जाहिद हुसैन जो ट्रक चलाता था, इसका नंबर 2319 था, मैंने कहा। मैं गलत तो नहीं कह रहा फैसल साहब? नहीं, वो घबराहट आमेज अंदाज में बोला। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, मुअज़्ज़िज़ अदालत के रिकॉर्ड पर यह बात मौजूद है कि मकतूल मकबूल शाह की मौत से 2 ढाई माह पहले इसे एक खतरनाक हादसा पेश आया था। एक बदमस्त ट्रक ने इसकी गाड़ी को रौंदने और कुचलने की कोशिश की थी। मकतूल इस हादसे में जान तो नहीं हारा था, अलबत्ता इसके जिस्म का ज़ेरी हिस्सा मफलूज होकर रह गया था। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि मैंने ड्रामाई तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर कहा, जिस ट्रक ने मकतूल की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की थी, इसका नंबर 2319 था और जिस वक्त यह हादसा पेश आया, इस वक्त ट्रक को फैसल का दोस्त जाहिद हुसैन ड्राइव कर रहा था। आप इस बात को किस तरह साबित करेंगे? जज ने मुझसे पूछा। मैं एक ऐसे गवाह को अदालत में पेश कर सकता हूँ जो एक मकामी अखबार में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से काम करता है। मैंने अभी जिस हादसे का जिक्र किया है, इसकी कवरेज इस सहाफ़ी ने भी अपने अखबार के लिए की थी। इस ट्रक का नंबर खबरों में आता रहा है और मज़कूरा ट्रक मंजर से गायब हो गया था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर कहा, इस तगासा के इंतहाई मोतबर गवाह मिस्टर फैसल का इस ट्रक ड्राइवर के साथ गहरा याराना है जो अब एक रक्षा चला रहा है। मैं समझता हूँ अगर जाहिद हुसैन को शामिल तफ्तीश करके इसका ट्रायल किया जाए तो वो बड़ी शराफत से बता देगा कि इसने किसके ईमा पर मकतूल मकबूल शाह की गाड़ी को कुचलकर इसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर फैसल ने विटनेस बॉक्स से निकलकर अदालत के दरवाजे की सिमत तोड़ लगा दी, लेकिन दरवाजे पर मुतय्यन मुस्तैद मुसल्लह अफराद ने इसे पलक झपकते में काबू कर लिया। फैसल के फरार ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया था। इसकी हरकत से ये साबित हो गया था कि इसी के ईमा पर ट्रक ड्राइवर जाहिद हुसैन ने मकबूल शाह को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। सूरत हाल वाज़े हो जाने के बाद अदालत ने आइंदा पेशी पर मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया और नाजिश फैसल जाहिद हुसैन को शामिल तफ्तीश करके इस केस का नया चालान पेश करने के लिए पुलिस को खुसूसी हिदायत कर दी। असल मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी ज़बान खुलवाने के लिए किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। फैसल और नाजिश ने अपने जुराइम का इकबाल कर लिया। फैसल और नाजिश की बहुत पुरानी दोस्ती थी। मकबूल शाह और नाजिश की शादी के लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी। पहले फैसल ने जाहिद हुसैन की मदद से मकबूल शाह को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। जब इस मकसद में कामयाबी न हुई तो इसने अकबर की आड़ लेकर अकबर ही के पिस्तौल से मकबूल शाह को मौत के घाट उतार दिया और मिली भगत से अकबर ही को मकबूल शाह का कातिल ठहराने का ड्रामा रचाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। इस कादर मुतलक ने मेरी वकालत के बहाने अकबर को इस मुसीबत से बाल बाल बचा लिया था। जो सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा है वो मैंने फैसल से भी पूछा था और इसने जवाब दिया था कि अपनी मकैनिकी को काम में लाते हुए दस्ताने पहनकर इसने अकबर की गाड़ी के डैशबोर्ड में से इसका पिस्तौल उसी वक्त निकाल लिया था जब वो मकतूल से मिलने वहां पहुंचा था। फिर इससे पहले कि वो दोबारा अपनी गाड़ी में जाकर बैठता, फैसल ने इस पिस्तौल को वापस डैशबोर्ड में रख दिया था। जितनी देर में तौफीक आकर गेट खोलता और अकबर को बाहर निकलने का रास्ता देता,
اسی مہلت میں نہایت پھرتی کے ساتھ فیصل نے مقبول شاہ کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اکبر دیوار پھاند کر اکبر سے پہلے اس کی گاڑی تک پہنچا اور وہاں یہ پسٹل رکھ دیا۔